ما أنزل إليك من ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات و خواتین، یہ فقہ رمضان سیریز کا 9واں سیشن ہے اور یہ سیشن گزشتہ سیشن کا تتمہ و تکملہ ہے۔ آج کے سیشن میں ہم ایک اہم مسئلہ معلوم کریں گے اور یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں درپیش ہوتا ہے، یا ہمارے رشتہ داروں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہ رمضان المبارک کے دوران ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے اپنی رویت کے اعتبار سے رمضان شروع کرتے ہیں اور رمضان ختم کرتے ہیں، اور ہوتا ہے کہ کبھی کسی ملک میں رمضان جلد شروع ہو جاتا ہے اور کسی ملک میں رمضان تاخیر سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اس ملک میں کبھی رمضان جلد ختم ہوتا ہے اس ملک کے مقابلے میں، اور اس ملک میں رمضان تاخیر سے ختم ہوتا ہے۔ یا اور صاف طور پہ اگر میں کہوں کہ خصوصاً وہ لوگ جو ہندوستان سے عمرہ کے لیے مکہ جایا کرتے ہیں، اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں ہندوستان کے بمقابل رمضان تھوڑا جلدی شروع ہو جاتا ہے، وہاں ان کی اپنی رویت کے مطابق، اور ہندوستان میں اپنی رویت کے مطابق رمضان تھوڑا تاخیر سے شروع ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ایک بندہ آخری عشرے میں عمرے کے لیے ہندوستان سے مکہ گیا، اور جانے کے بعد سعودی عرب میں 29 رمضان مکمل ہو گیا اور وہاں پر چاند نظر آ گیا، جس کی وجہ سے عید کا اعلان کیا گیا۔ اور ہندوستان کے اس معتمر کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بھی 28 روزے ہوئے ہیں اور سعودی عرب میں عید کا اعلان ہو چکا ہے، تو اس کا کیا حکم، ابھی کیا کرے؟ کیا یہ ہندوستان کے اعتبار سے اپنے 29ویں روزے کو مکمل کرے، یا پھر سعودی عرب میں مکہ میں رہتے ہوئے مکہ والوں کے ساتھ عید منائے اور پھر اپنے روزے کی بعد میں قضا کر لے؟ اس میں صحیح اور صاف مسئلہ یہی کہ اس کے لیے 28 روزے پر سٹاپ کر کے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ عید منانا واجب اور ضروری ہے۔ اس دن کا روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ عید منائیں اور عید کے دوسرے دن اپنے ایک روزے کی قضا کر لیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اسلام میں مہینہ یا تو 29 ڈیز ہوتا ہے یا 30 ڈیز ہوتا ہے، 28 ڈیز کا اسلام کے اندر کوئی مہینہ نہیں ہوتا۔ البتہ اس نے 28 ڈیز کی روزے رکھے اور مکے کے اندر رمضان ختم ہو گیا، تو پھر رمضان ختم ہونے کے ساتھ اسے عید منانا واجب اور ضروری ہے، اگرچہ کہ اس کے روزے مکمل نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان وہ ہے جب تم روزے رکھو، جب لوگ روزے رکھیں تو وہاں سے رمضان شروع ہوتا ہے۔ عید وہی ہے جب لوگ عید مل کر منائیں تب عید وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ وہی جہاں سے لوگ عید منائیں، عید الاضحیٰ منائیں، وہاں سے عید الاضحیٰ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہے۔ اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سعودی عرب میں رمضان شروع کرتا ہے اور پھر جہاں پر ہندوستان کے مقابلے میں رمضان پہلے شروع ہو گیا، پھر وہ ہندوستان آتا ہے، ہندوستان آنے کے بعد یہاں اپنے رمضان کو ختم کرتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر 29ویں روزے مکمل ہو جائیں اور چاند نظر آ جائے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے 30 روزے ہوں گے اور ہندوستان میں 29 روزے ہوں گے اور وہ آرام سے عید بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر مسئلہ اس کے برخلاف 29ویں دن چاند نظر نہ آ جائے اور ہندوستان کے لوگ رمضان کو مکمل کریں اور 30 دن کے روزے رکھیں، تو وہ بندہ کیا کرے؟ اس کے تو 30 روزے آلریڈی ہو چکے تھے، کیا وہ 31واں روزہ رکھے یا پھر اس دن کا روزہ چھوڑ دے اور بعد میں مسلمانوں کے ساتھ عید منائے؟ یاد رکھیں بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں بڑا گڑبڑ کرتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ مہینہ تو 29 دن کا ہوتا ہے، 30 دن کا ہوتا ہے، 31ویں دن کا روزہ کیوں رکھا جائے گا؟ تو آخر اس میں صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگرچہ کہ اس کے 30 روزے مکمل ہو چکے ہوں،
لیکن ہندوستان میں ابھی رمضان ختم نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس دن کا بھی روزہ رکھے، اگرچہ کہ وہ 31واں روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ 31واں روزہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، اور جب تک رمضان باقی رہتا اس پر روزے رکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس میں روزے رکھے۔ تو رمضان کا مہینہ ہندوستان میں ختم نہیں ہوا، البتہ اس کے وہاں جس ملک میں تھا وہاں رمضان جلدی شروع ہونے کی وجہ سے اس کے 30 روزے مکمل ہو چکے ہوں، لیکن ہندوستان میں ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس دن کا روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں، اس دن کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں۔ یہاں پر روزے کی گنتی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہاں پر یہ اعتبار کیا جائے گا کہ اس ملک میں ابھی رمضان باقی ہے، اس ملک میں ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اسے رمضان کا روزہ مکمل رکھنا پڑے گا، یا رمضان کا روزہ 31واں ہی کیوں نہ ہو اسے رکھنا پڑے گا، اور اس دن کا روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، رمضان وہ ہے جہاں سے تم روزہ رکھو، اور عید وہاں ہے جہاں سے تم عید مناؤ، روزہ رکھنا ختم کر دو۔ لیکن یہاں کے لوگوں کا روزہ بھی ختم نہیں ہوا، تو اسے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کے روزے کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور میری بات نہیں، یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ دیکھیے تحفۃ الاحوذی میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بڑی اہم بات بتائی، وہ بتایا کہ جب لوگ رمضان روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر روزہ رکھنا چاہیے، جب وہ عید منائیں ان کے ساتھ عید منانی چاہیے، مسلمانوں کی جماعت اور جھتے سے علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے، الگ ہو کر ان سے عید اور رمضان منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ عید اور رمضان ایک آدمی کا کام نہیں، یہ پوری جماعت کے ساتھ مل کر کی جانے والی عبادت ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے تو روزے کی ابتدا سے متعلق اس ملک کا اعتبار کرے گا جہاں سے اس نے رمضان شروع کیا، اور ختم کرنے کے اعتبار سے اس ملک کا اعتبار کرے گا جہاں وہ ابھی موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ رمضان اس نے سعودی کے ساتھ شروع کیا تو سعودی کے ساتھ رمضان ختم نہیں کرے گا، بلکہ رمضان اگر وہ رمضان کے اختتام میں ہندوستان پہنچ گیا ہے تو ہندوستان کے اعتبار سے وہ رمضان کو ختم کرے گا، اگرچہ کہ اس نے مجموعی طور پر 28 روزے رکھے ہوں، اس کے روزے 28 رہ گئے ہوں، تو 28 روزے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ عید منائے، اس کے بعد ایک دن کی قضا کر لے۔ اگر اس کے برخلاف ہو جائے کہ اس کے 30 روزے مکمل ہو چکے ہوں لیکن رمضان ختم نہیں ہوا ہو، تو لوگوں کے ساتھ مل کر وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا، اگرچہ کہ 31واں روزہ ہی کیوں نہ ہو، روزے کو مکمل کرے گا، رمضان اس کا باقی رہے گا، اور جب لوگوں کا رمضان ختم ہوگا تو اس کا بھی رمضان ختم ہوگا، اور رمضان ختم کرنے میں، عید منانے میں اسے اس ملک کا اعتبار کرنا ہے جہاں وہ موجود ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان رمضان اور روزوں کے مسائل کا گہرا علم عطا فرمائے، ہمیں علم کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب و سنت کا ہمیں علم عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔